معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گوہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بابا سے بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، آج کا یہ پروگرام محرم الحرام کا دوسرا پروگرام ہے، اور آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے حضرت فاطمہ الزہرا بنت رسول کی شان و عظمت بیان کروں گا، اور اسی طرح محرم الحرام کے پورے مہینے یہ پروگرام چلتا رہے گا۔ آپ تمامی حضرات واقعہ کرب و بلا مکمل طور پر سننے کی کوشش کریں، اور اس سے اپنے ایمان اور عقیدے میں پختگی، ایمان میں نکھار پیدا کرنے کی کوشش کریں اور معلومات میں اضافہ کریں۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر نجاست، ہر گندگی کو دور کر کے تمہیں خوب پاک اور ستھرا کر دے۔ میری ملت کے نوجوانوں، جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حجرہ مبارکہ میں جلوہ افروز تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو آواز دی، اے علی آ جاؤ، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا، اے فاطمہ تم بھی آ جاؤ، اور میرے سرکار نے پھر حضرت حسن کو بلایا، اے بیٹا حسن تم بھی آ جاؤ، اور پھر حضرت حسین کو طلب کیا، اے حسین تم بھی آ جاؤ۔ اور جب چاروں نفوس قدسیہ پنج تن پاک 5 تن اکٹھا ہو گئے، تو پھر اپنی مزمل والی چادر کو میرے سرکار نے ان چاروں کے اوپر ڈھانپ لیا، اور چاروں کے اوپر اپنی مزمل والی چادر کو ڈال دیا۔ تو جب یہ سما اور یہ بزم نور کا انعقاد حضرت ام سلمہ نے دیکھا، تو عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ انا معہم، یا رسول اللہ آقا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ام سلمہ تم خیر پر ہو اور تم اپنے مقام پر ہو۔ اس کے بعد میری ملت کے نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت مقدسہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، اور حضرت حسین کو بلایا، اور بلانے کے بعد اپنی چادر کے اندر ڈھک لیا، اور ڈھکنے کے بعد میرے آقا اپنے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، مولا یہ میری اہل بیت ہیں، مولا علی اور فاطمہ، حسن اور حسین یہ میری اہل بیت ہیں، مولا تو ان سے ہر آلودگی اور ہر نجاست کو دور فرما دے، اور انہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ یوں تو اس آیت مقدسہ کے اندر
خالق کائنات نے آپ کی جملہ ازواجات اور سب کو اس میں شامل فرمایا ہے، لیکن قربان جائیے میرے مصطفیٰ نے ان 4 نفوس کو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو، اور حضرت فاطمہ الزہرا کو، اور حضرت حسن اور حضرت حسین کی تخصیص فرما کر خاص کر کے یہ دعا فرمائی ہے کہ مولا تو یہ میری اہل بیت ہیں، تو ان سے ہر نجاست اور ہر آلودگی کو دور فرما کر انہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دے۔ تو پتہ چلتا ہے میری ملت کے نوجوانوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کتنی غایت درجے کی محبت تھی، حضرت فاطمہ الزہرا سے کتنی محبت تھی کہ آیت تطہیر جب نازل ہوئی تو حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، اور اپنے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین سے کس قدر محبت تھی کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو حضرت حسن کو طلب فرمایا، حضرت حسین کو طلب فرمایا۔ اور میری ملت کے نوجوانوں، کوئی ایسا موڑ نہیں جہاں پر اللہ کے رسول نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اور حضرت فاطمہ الزہرا کو، حضرت حسن اور حضرت حسین کی تخصیص نہ فرمائی ہو۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے سرکار ان سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے۔ یہی تو وجہ تھی پیارے کہ جب کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ عائشہ صدیقہ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورتوں میں کس سے سب سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سے سب سے زیادہ عورتوں میں حضرت فاطمہ الزہرا سے محبت تھی۔ پھر عرض کرتے ہیں پھر یہ بتائیے مردوں میں کس سے سب سے زیادہ محبت تھی، تو عرض کرتی ہیں کہتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کہ مردوں میں حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے سب سے زیادہ محبت تھی، اور پھر اس کے بعد حضرت حسن اور حضرت حسین سے غایت درجے کی محبت تھی۔ یہی نفوس قدسیہ تھے کہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غایت درجے کی محبت فرمائی ہے۔ اور میری ملت کے نوجوانوں، یہی نہیں بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ لازم واجب قرار دے دیا ہے، اے میری امت کے لوگوں، میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے، میری طرف سے جو کچھ تمہیں ملا ہے، کلمہ ملا، اولاد ملی، مال ملا، جان ملی، کیا کچھ نہ ملا، میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، ہاں الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت کی محبت مانگتا ہوں، حضرت علی کی محبت مانگتا ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا کی محبت مانگتا ہوں، حضرت حسن کی محبت مانگتا ہوں، حضرت حسین کی محبت مانگتا ہوں، اور قیامت تک آنے والی ان کی محبت مانگتا ہوں، ان کی اولاد کی محبت مانگتا ہوں۔ یہی وجہ تھی پیارے، کیونکہ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے غایت درجے کی محبت تھی۔ پوچھا کسی نے کہ یہ بتائیے آپ کس سے زیادہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کہا میں حضرت فاطمہ الزہرا سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کس سے محبت کرتے ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں علی میرے نزدیک مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے حضرت علی کی محبت، حضرت فاطمہ کی محبت، حضرت حسن اور حضرت حسین کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں بہت غایت درجے کی تھی، بے حد بے انتہا تھی، ایسی محبت تھی کہ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جب کوئی فاطمہ میری بیٹی فاطمہ زہرا کو اذیت اور تکلیف دیتا ہے تو وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ میرے رب کو تکلیف دیتا ہے۔ اب میری ملت کے نوجوانوں، میں آپ کے سامنے ایک بات، ایک عریضہ پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو یزید کو خیر پر مانتے ہیں اور حضرت امام علی مقام کو شر پہ مانتے ہیں، فتنہ و فساد پہ مانتے ہیں، یزید کو خیر خواہ مانتے ہیں، بھلائیوں کا امام مانتے ہیں، اور حضرت امام حسین امام علی مقام کو نواسہ رسول کو باغی مانتے ہیں۔ اب وہ یزید جو مر گیا اور اس کے ہم نما
اس کے خیر خواہ، اس کی تائید کرنے والے، اس کی حمایت کرنے والے یہ فیصلہ کر کے بتائیں اے میری ملت کے نوجوانوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص میری فاطمہ کو اذیت دیتا ہے، میری فاطمہ کو تکلیف پہنچاتا ہے، میری فاطمہ پر مصائب و آلام کے پہاڑ گراتا ہے، وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ رب کو تکلیف دیتا ہے، اور جو رب کو تکلیف دے گا قسم خدا کی وہ جنتی نہیں ہو سکتا بلکہ اس کو جہنم کی ڈاٹ کے اندر، نچلے طبقے کے اندر، اسفل السافلین میں اس کو ڈھکیل دیا جائے گا۔ میری ملت کے نوجوانوں، فاطمہ الزہرا کی شان و عظمت، ان کی رفعت، ان کی سربلندیاں، ان کی سرفرازیاں، اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت۔ آؤ ایک حدیث میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ ویرضی برضاها۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ حضرت فاطمہ الزہرا کے غضبناک ہونے سے، یعنی ناراض ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے، اور اللہ عز و جل حضرت فاطمہ الزہرا کے راضی ہونے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب میری ملت کے نوجوانوں فیصلہ کر کے بتاؤ، اگر حسین کی محبت تمہارے دلوں میں ہے، اگر حضرت فاطمہ الزہرا کی محبت تمہارے دلوں میں ہے، اور حضرت حسن کی محبت تمہارے دلوں میں ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت تمہارے دل میں ہے، اگر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت تم اپنے دل میں بٹھائے بیٹھے ہو، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا چراغ ہمارے دلوں میں چل رہا ہے، تو فیصلہ تم کر کے بتانا۔ کرب و بلا کی دھرتی ہے، کرب و بلا کی دھرتی پر میرے امام حضرت امام علی مقام کے لخت جگر علی اکبر کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے، کیا فاطمہ اس سے راضی ہوں گی؟ حضرت قاسم کی جوانی لوٹی گئی، کیا حضرت فاطمہ اس سے راضی ہوں گی؟ حضرت علی اصغر کے حلقوم پر تیر چلایا گیا، کیا حضرت فاطمہ اس سے راضی ہوں گی؟ حضرت اون محمد کو شہید کیا گیا، کیا حضرت فاطمہ اس سے راضی ہوں گی؟ حضرت زینب کے ہاتھوں میں زنجیریں اور ہتھکڑیاں ڈالی گئی، کیا حضرت فاطمہ اس سے راضی ہوں گی؟ امام علی مقام کے سر پر خنجر چلایا گیا، کیا حضرت فاطمہ الزہرا اس سے راضی ہوں گی یا ناراض ہوں گی؟ فیصلہ تم کر کے بتاؤ کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو کیا اذیت اور تکلیف نہیں دی ان یزیدیوں نے کہ جنہوں نے علی اکبر کی لاش پہ گھوڑے توڑائے؟ کیا حضرت فاطمہ الزہرا کو اذیت اور تکلیف نہیں دی جنہوں نے حضرت قاسم کی جوانی لوٹی؟ کیا حضرت فاطمہ الزہرا کو اذیت اور تکلیف نہیں دی جنہوں نے حضرت معصوم علی اصغر کے حلقوم پر تیر چلایا؟ کیا انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کو اذیت اور تکلیف نہیں دی جنہوں نے حضرت زینب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالی؟ کیا انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کو تکلیف اور اذیت نہیں دی جنہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کی بہوؤں کے سروں سے دوپٹوں کو چھینا؟ یاد رکھو میری ملت کے نوجوانوں، یقیناً ان یزیدیوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بڑی تکلیف اور بڑی اذیت پہنچائی ہے، اور یہی وجہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی اذیت اور تکلیف یہ مصطفیٰ کی اذیت ہے، اور جس نے مصطفیٰ کو اذیت پہنچائی اس نے رب کو اذیت پہنچائی، رب کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے رب کو تکلیف پہنچائی میری ملت کے نوجوانوں وہ جنتی نہیں ہو سکتا بلکہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پیارے یاد رکھو، بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو شہزادوں کی لڑائیاں تھیں، تو شہزادوں کی لڑائیاں نہیں پیارے، بلکہ حق و باطل کی لڑائی تھی، جھوٹ اور سچ کی لڑائی تھی، بغاوت اور فتنہ اور اصلاح کی لڑائی تھی۔ اگر یزید باغی اور فاسد اور فتنہ انداز تھا، حضرت امام علی مقام اور اگر اس کی بے کنی نہ کرتے، اس کا دفاع نہ کرتے، تو پھر کون ذات تھی، کون شخصیت تھی جو یزید کے مقابلے میں کھڑا ہوتا؟ وہ حضرت امام علی مقام ہی کی ذات تھی کہ جنہوں نے اپنے جوان علی اکبر کی کڑیل جوان علی اکبر کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے دین کو بچا لیا، کہ جنہوں نے معصوم علی اصغر کے حلقوم پر تیر چلوا کر جنہوں نے قوانین الہیہ کا تحفظ کر دیا، کہ جنہوں نے حضرت قاسم کی جوانی لٹوا کر قوانین الہیہ
اور قرآن کا تحفظ کر دیا، جنہوں نے اپنی سر کو سجدے میں رکھ کر ظالم کے ہاتھ قربان ہو گئے، شہید ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شہید ہو گئے، انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دین کو سر بلند اور سرفراز کر دیا، اس کو بلندی اور اس کو مقام عطا فرما دیا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ان کی ذات تھی۔ پیارے، شان فاطمۃ الزہرا آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا کروں، جس موڑ پہ ایک پہلو پر بھی اگر گفتگو کی جائے تو حضرت فاطمۃ الزہرا کی شان نرالی اور انوکھی نظر آتی ہے۔ اور پیارے، کیوں نہ ہو، جب ماں ایسی ہوگی تبھی تو کرب و بلا کی دھرتی پر قرآن کا تحفظ کرنے والا امام علی مقام ہوگا، تبھی تو قوانین الہیہ کا تحفظ کرنے والا اپنی گردن دے کے اپنے جوان علی اکبر کی قربانی پیش کر کے اپنے معصوم علی اصغر کے حلقوم پر تیر چلوا کر قوانین الہیہ کا تحفظ کرنے والا امام اعظم حضرت امام علی مقام ہوں گے۔ میری ملت کے شہید اعظم امام علی مقام ہوں گے۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، حضرت فاطمۃ الزہرا کی شان و عظمت ایک بڑی پیاری روایت مجھے یاد آ رہی ہے، وہ بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ یہودی عورتیں آئیں اور آنے کے بعد عرض کرتی ہیں، آقا، ہم چاہتے ہیں، ہمارے گھر پہ شادی ہے اور ہماری خواہش یہ ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا آپ کی لخت جگر ہماری شادی میں شرکت کریں تاکہ ہمیں ایک سربلندی اور سرفرازی حاصل ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو سماعت فرمایا اور اندر تک کے حالات کا جائزہ لے لیا کہ ان کے دل میں کیا ہے اور ان کی زبان پہ کیا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، ان کے دل میں تو یہ تھا کہ ہم جب شادی میں ہوں گے لباس فاخرہ اور اچھے ڈریس زیب تن کیے ہوئے ہوں گے، اچھے زیورات پہنے ہوئے ہوں گے، اور نبی آخر الزماں مسلمانوں کے پیغمبر کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کا لباس وہ ہوگا جس پر بے شمار پیوند ہوں گے۔ اب اس حالت میں جب ہم اچھے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اچھے زیورات پہنے ہوئے ہوں گے، ہم نبی آخر الزماں کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کا تمسخر کریں گے، ان کا استہزاء کریں گے کہ دیکھو ہم تو ایک معمولی ہیں، یہ تمہارے پیغمبر کی بیٹی ہے جس کے جسم پر ایسا لباس ہے جس میں بے شمار پیمد ہے۔ لیکن میری ملت کے نوجوانوں، وہ غیب دا نبی، وہ غیب کو جاننے والا نبی، وہ غیب کی خبریں دینے والا نبی، اس نے ان کے دل کے حالات کو بھی جان لیا اور ان کی زبان کو بھی پہچان لیا، ان کے من کو بھی پہچان لیا، تمام حالات کا جائزہ بھی لے لیا اور ان کے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے یہ بھی جان لیا۔ آخرکار میری ملت کے نوجوانوں، میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ان یہودی عورتوں سے کہ ٹھیک ہے، اپنی شادی کا دن آنے دو، تمہارے گھر میں اپنی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا کو شادی میں شرکت کرنے کے لیے بھیج دوں گا۔ نتیجہ یہ ہوا میری ملت کے نوجوانوں، میرے سرکار حضرت فاطمۃ الزہرا کے پاس تشریف لاتے ہیں اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میری لخت جگر، کچھ یہودی عورتیں آئی ہوئی تھیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ اپنی لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا کو ہمارے گھر پر شادی کے لیے بھیج دیجئے۔ میں نے ہاں کر دی ہے بیٹی، تمہیں شادی میں شرکت کرنا ہے۔ بیٹی تھی، فاطمہ تھی، لے میری ملت کے نوجوانوں کچھ کہہ نہ سکی، لیکن آخرکار سجدے میں سر رکھ دیا اور سجدے میں سر رکھ کے حضرت فاطمۃ الزہرا عرض کرتی ہیں، مولا تو جانتا ہے مجھے کبھی اچھا لباس پہننے کا شوق نہیں، اچھے کھانے کھانے کا شوق نہیں، اچھا بن ٹھن کے رہنے کا شوق نہیں، لیکن مولا تو خوب اچھی طرح میرے حالات سے، میرے دل سے واقف ہے کہ میرا دل کیا کہہ رہا ہے، میرے دل میں کیا بات ہے۔ مولا میں شادی میں شرکت تو کروں گی، تیرے محبوب نے، تیرے نبی نے ہاں جو کر لی ہے، شادی میں شرکت کروں گی، لیکن مولا میں رو اس لیے رہی ہوں، میرے دل میں درد اس لیے ہو رہا ہے کہ جب میں پھٹے پرانے لباس میں اور پیمند لگے ہوئے لباس میں وہاں شادی میں شرکت کروں گی تو وہ یہودی عورتیں تیرے محبوب کو مجھے تانا دیں گی، جب مجھے تانا دیں گی تیرے محبوب کو تانا ملے گا، تیرے محبوب کی عزت پہ آنچ آئے گی۔ مولا مجھے اچھا لباس پہننے کی ضرورت نہیں ہے، شوق نہیں ہے۔ خالق کے کائنات نے حضرت فاطمۃ الزہرا کی یہ گریہ گزاری سنی اور سننے کے بعد حضرت جبرائیل کو آرڈر کیا، جبرائیل جاؤ سدرہ پر بیٹھے ہو، جاؤ جنت جاؤ
जाओ और जन्नत से मेरे महबूब की लाडली, मेरे महबूब की चहीती फातिमा ज़हरा के लिए एक उम्दा क्वालिटी का ड्रेस लेके आओ, उम्दा क्वालिटी का एक लिबास लेकर आओ। हजरत जिब्राइल जाते हैं, जन्नत जाते हैं और जन्नत में जाने के बाद जो सबसे अच्छी क्वालिटी का ड्रेस था, सबसे अच्छी क्वालिटी का एक लिबास था, उसको लेकर के आते हैं। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद रब का सलाम पेश किया, रब का पैगाम भी पेश किया और ये जन्नती लिबास, जन्नती जोड़ा भी पेश कर दिया। पेश करने के बाद हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके रब का हुक्म है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा को ये लिबास अता कर दें और यहूदी औरतों की शादी में जाने के लिए आर्डर कर दें, हुक्म दे दें, इजाजत दे दें। आखिरकार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरी मिल्लत के नौजवानों वो लिबास लिया और लेने के बाद अपनी लख्ते जिगर हजरत फातिमा ज़हरा के दरबार में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी लाडली ये लिबास आया है, ये जोड़ा आया है, हजरत जिब्राइल जन्नत से लाए हैं, अल्लाह ने भेजा है और तुम्हारे पहनने के लिए भेजा है और पहन के शादी में शिरकत के लिए भेजा है। ए मेरी लाडली इस जोड़े को पहन लो। कसम खुदा की हजरत फातिमा ज़हरा को जोड़ा पहनने का, अच्छा जोड़ा पहनने का शौक नहीं था, लेकिन आज रब की रहमत जब मुतवज्जे हो रही है, मुस्तफा के सदका व तुफैल में हजरत जिब्राइल जन्नत से जोड़ा लेकर के आ रहे हैं और जोड़ा भी प्यारे मामूली नहीं था, ऐसा जोड़ा था जो जन्नत में सबसे अच्छी क्वालिटी का जोड़ा था। उस जोड़े को हजरत जिब्राइल लेकर के आए थे। हजरत फातिमा ज़हरा ने उस जोड़े को पहना होगा। तसव्वुर करो मेरी मिल्लत के नौजवानों कि जब दुनिया का जोड़ा, सबसे अच्छा जोड़ा, सबसे अच्छा कपड़ा इतना नाइस होता है, इतना उम्दा होता है, तो वो तो जन्नत का ड्रेस था, वो तो जन्नत का लिबास था, वो तो जन्नत का जोड़ा था। वो कैसा होगा वो तो हजरत फातिमा ज़हरा जानती हैं, हजरत जिब्राइल जानते हैं, खालिक कायनात जानता है, मेरे मुस्तफा जानते हैं। वो जानता है जिसने दिया है और वो जानते हैं कि जिनके पास आया है और वो जानती हैं जिन्होंने पहना है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, पहनने के बाद हजरत फातिमा ज़हरा यहूदी औरतों के घर पर तशरीफ ले गई, शादी में शिरकत की। जैसे ही पहुंची सारी यहूदी औरतें हक्का पक्का रह गई और तंग रह गई। जो उनका प्लान था, जो उनका प्रोपेगेंडा था, जो उनका मंसूबा था, सब का सब धरे का धरा रह गया। उनका प्लान तो ये था कि हम मुस्तफ़ा जानी रहमत की बेटी का तमस्कुर करेंगे, उनका इस्तेहज़ा करेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे कि देखो हमारे लिबास कितनी अच्छी क्वालिटी के हैं और मुस्तफ़ा जानी रहमत मुसलमानों की पैगंबर की बेटी का लिबास वो है कि जिस पे 12, 13, 14 पैबंद है, वो ऐसा बोसीदा लिबास है। हम मजाक उड़ाएंगे, तमस्कुर करेंगे। लेकिन वो तमस्कुर क्या उड़ा थी, मशीयत इलाही कुछ यही थी, अल्लाह की मशीयत यही थी। वो खुद तमस्कुर बनकर रह गई, वो इस्तेहज़ा करती, खुद इस्तेहज़ा का मस्कन बनकर रह गई। आखिरकार नतीजा ये हुआ मेरी मिल्लत के नौजवानों, जैसे ही मुस्तफ़ा की लाडली हजरत फातिमा ज़हरा पहुंचती हैं यहूदी औरतों के घर, जाकर के देखा, बैठी और बैठने के बाद औरतों की ये नफ्सियात होती है कि जब वो अपने से ज़्यादा अच्छे लिबास वाली को या अच्छे से अच्छे जेवर वाली को देखती हैं तो या तो वो हसद करने लगती हैं या कसरे नफ्सी का शिकार हो जाया करती हैं। आखिरकार वो यहूदी औरतें भी हसद को ना किया, कसरे नफ्सी का शिकार हो गई और कनीज़ों और बांदियों की तरह हजरत फातिमा ज़हरा के इर्द गिर्द घूमने लगी, आपके लिबास को चूमने लगी, आपके हाथों को चूमने लगी, आपके पैरों को चूमने लगी। और हजरत फातिमा ज़हरा हैं कि एक शहजादी की तरह जलवा अफरोज हैं, शहजादी की तरह एक जगह बैठी हुई हैं और सादी यहूदी औरतें आपके इर्द गिर्द कनीज़ों की तरह, बांदियों की तरह फिर रही हैं। कोई हाथ चूम रही है, कोई आपका लिबास पहन रही है। आखिरकार सब एक दूसरे में कानाफूसी कर रही हैं। क्या तू पूछ या मैं पूछूं क्या आखिर ये लिबास कहां से आया है? सबने मशवरा किया कि पूछना तो है ही, आखिरकार ये ड्रेस आया कहां से है? हमारी जो सोच थी, हमारा जो प्लान था, हमारा जो प्रोपेगेंडा था, हमारा जो मंसूबा था, वो तो सारे का सारा फेल हो गया है। अब कम से कम इतना तो पूछ लो कि ये लिबास आखिर आया कहां से है। आई सब की सब औरतें और आने के बाद कहती हैं, ए फातिमा ज़हरा, ए बिन्ते रसूल, ए मुसलमानों के पैगंबर की बेटी, हमें एक क्वेश्चन का आंसर
اجازت دے دو، ہمیں ایک سوال کا جواب دے دو، اور وہ آپ کو جواب دینا ہی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں کہ بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے، اس کا جواب دیا جائے گا۔ آخر کار میری ملت کے نوجوانوں سوال کرتی ہیں کہ اے فاطمہ الزہرا، آج تک جیسا لباس آپ پہنے ہوئی ہیں نا، ہم نے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں کسی نے بھی ایسا لباس نہیں دیکھا ہے، اتنے عمدہ کوالٹی کا لباس، اتنا نائٹ ڈریس آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہے، ہمیں یہ بتا دیجئے کہ یہ ڈریس آپ کے پاس آیا کہاں سے ہے؟ قربان جائیے میری ملت کے نوجوانوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنی غیب دانگاہوں سے دیکھا تھا، اور جو میرے آقا دیکھ رہے تھے اور جو چاہ رہے تھے وہی ہونے والا ہے، اور وہی ہوا۔ آخر کار نتیجہ یہ ہوا، حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں کہ یہ لباس میرے والد محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ کو عطا کیا ہے۔ پھر عرض کرتی ہیں آخر تمہارے والد محترم کو کس نے دیا ہے؟ میرے والد محترم کو حضرت جبرائیل نے لا کے دیا ہے۔ جبرائیل کو کس نے دیا ہے؟ جبرائیل کو میرے رب نے جنت سے لے کر کے بھیجا ہے۔ اتنا کہنا تھا میری ملت کے نوجوانوں، ساری کی ساری یہودی عورتیں آپ کے قدموں میں گر جاتی ہیں، فاطمہ الزہرا کے قدموں میں گر جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے فاطمہ الزہرا، ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی معبود حقیقی ہے۔ اور اس کے بعد مسلمان ہو جاتی ہیں ساری کی ساری یہودی عورتیں، اور جب وہ یہودی عورتیں شادی سے فراغت کے بعد اپنے گھروں کو گئیں تو ان کے سب کے شوہر بھی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی شان و عظمت۔ ان کی شان و عظمت کو کون چھو سکتا ہے؟ ان کی شان و عظمت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ وہ کتنے کم بخت یزیدی ہیں کہ جنہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کو تکلیف اور اذیت پہنچائی ہے، اور آج بھی ان کے ہم نوا، ان کے خیر خواہ، ان کے حمایتی حضرت فاطمہ الزہرا کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ قسم خدا کی اگر آج بھی وہ سچے دل سے توبہ کر لیں تو یہ وہ بارگاہ ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے، وہ بخش دے گا اگر یہ یزیدی اور یزید کے خیر خواہ، یزید کے حمایتی آج بھی سچے دل سے توبہ کر لیں گے۔ تو اس لیے کہ یہ وہ بارگاہیں ہیں جن بارگاہوں میں توبہ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ آج میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔